إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے، جس کو جا کر دیکھا تو وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے یا فاختہ ہوتی ہے یا چڑیا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ کیفیت دیکھ کر اس سے سوال کیا، اس سے پوچھا کہ کیا تو کوئی خاص دعا تو نہیں کرتا تھا؟ تو صحابی نے کہا کہ ہاں میں ایک دعا کرتا ہوں، اور وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ، اگر آپ مجھے آخرت میں کوئی سزا دینا چاہتے ہیں یا میرے ذمے کوئی سزا بنتی ہے تو وہ سزا مجھے دنیا میں دے دیں۔ یعنی گویا کہ وہ خود اللہ رب العزت سے اس طرح کی دعا کر رہے تھے جس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیا جانا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم یہ کہتے کہ اے اللہ، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، مجھے آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یہ بات سمجھائی کہ تم اللہ کی سزا کو دنیا میں برداشت نہیں کر سکتے، یہ دعا مانگو، اور انہوں نے یہ دعا مانگنی شروع کی تو اللہ رب العزت نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ تو اس سے سبق کیا ملا کہ سزا، امتحان، عذاب مانگے نہیں جاتے، اگر آ جائیں تو ان کے ٹلنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی، اس تعلیم میں ایک بڑا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اسلام تکلیف دینے کا دین نہیں ہے بلکہ تکلیفوں سے بچانے کا دین ہے۔ اس لیے اس کا اصول بیان کیا، لا ضرر ولا ضرار، نہ مجھے کوئی تکلیف دے نہ میں کسی کو تکلیف دوں گا۔ اور اسی دین نے یہ سکھایا کہ تم اپنے آپ کو، دوسروں کو تباہی سے، مصیبت سے، مشکل سے بچاؤ گے۔ اور اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اسأل اللہ العفو والعافیہ، اللہ سے
معافی بھی مانگو اور عافیت بھی مانگو۔ عربی زبان کے دونوں لفظ بڑے خوبصورت لفظ، اور بعض احادیث میں تیسرا لفظ بھی اس کے ساتھ آتا ہے، عفو، معافی، گناہوں سے، کوتاہیوں سے، لغزشوں سے، العافیہ، جسمانی بدنی کمزوریوں، بیماریوں، وباؤں، مشکلوں، مصیبتوں سے پناہ، اور معافات، لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے سے درگزر کرنا، کہ دنیا میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ جو اونچ نیچ ہوئی ہے اس سے درگزر کر کے چلا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے معافی بھی مانگو اور عافیت بھی مانگو۔ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْتَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِّنَ الْعَافِيَةِ، کہ یقین کے بعد، ایمان کے بعد عافیت سے بڑی کوئی چیز، بڑی کوئی نعمت نہیں ہے جو کسی بندہ مومن کو عطا کی گئی ہو۔ گویا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو عافیت عطا فرما دے، اس کو بیماری میں، وبا میں، مصیبت میں، مشکل میں، کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرمائیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ سے مانگتے رہو، اسأل اللہ العفو والعافیہ، اللہ سے معافی بھی مانگو اور عافیت بھی مانگو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ علمنی شیئا اسأل اللہ عز وجل، اے اللہ کے رسول، بھتیجے نہیں، اللہ کے رسول، جو کہ رسول سے چیزیں ملنی تھیں، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات سکھلائیے جس کے ذریعے میں اللہ سے دعا کر سکوں، سوال کر سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صلی اللہ العافیہ، اے چچا اللہ سے عافیت مانگیے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ دن گزرے، میں دوبارہ گیا، میں نے پھر یہی سوال دہرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے، ایسا سوال سکھائیے جو میں اپنے رب کے سامنے رکھ سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ پھر کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو یہی سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، لیکن اس دفعہ ساتھ کہا، یا عباس یا عم رسول اللہ، اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا۔ انداز تخاطب دیکھیے، محبت اور شفقت کے ساتھ ساتھ احترام دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگیے۔ اور پھر بعض حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس سے بہتر کوئی چیز عطا نہیں ہوئی، اور دوسری جگہ پہ آیا کہ اگر تمہیں یہ مل گئی تو تم کامیاب ٹھہرے۔ کیونکہ جس انسان کو یہ چیز مل جائے کہ اس کا بدن عافیت سے ہمکنار ہو، بیماریوں سے مبرہ ہو، اللہ اس کو آزمائش میں نہ ڈالے، تو اس کو زندگی کا لطف آتا ہے۔ حجاج ابن یوسف کے بارے میں آتا ہے، ظالم حکمران تھا، ایک دفعہ کہیں شکار پہ نکلتا ہے تو وہاں پہ اپنے حواریوں کو، ساتھیوں کو کہتا ہے کہ میں نے کھانا کھانا ہے تو کھانے میں میرے ساتھ کوئی مہمان شامل کرو۔ تو وہاں سے انہوں نے کوئی بدو پکڑا، دیہاتی آدمی پکڑا، اس کو لا کر دسترخوان پہ ساتھ بٹھا دیا۔ جب وہ ساتھ بیٹھا تو اس سے کہنے لگا حجاج کہ بتاؤ کھانا کیسا ہے؟ وہ چاہتا تھا کہ کھانے کی تعریف کرے۔ اس نے کہا کہ کھانا کچھ نہیں ہوتا، اصل ہے کھانے والے کی طبیعت کیسی ہے۔ اگر وہ بیمار نہیں ہے، وہ تندرست ہے، وہ ٹھیک ہے، تو اس کو کھانا بھی مزے کا لگے گا۔ کتنا بھی مزے کا کھانا رکھ دے، اگر بندے کا ٹیسٹ ہی نہیں ہے، بیماری ہے، اگر بندے کا موڈ ہی ٹھیک نہیں ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، اس کو مزیدار سے مزیدار ترین کھانا بھی کوئی مزے کا نہیں لگے گا۔ میں کہا اصل تو یہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو، مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، اور انہی میں سے ایک ہے عافیت، جس کا سوال کرتے رہنا بندہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ ایک دفعہ
ایک اور صحابی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الدعاء افضل، مجھے بتلائیے کہ افضل ترین دعا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل ترین دعا یہ ہے تسأل ربک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ تم اللہ سے معافی بھی اور عافیت بھی دنیا و آخرت کی مانگتے رہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے حوالے سے کئی دعائیں منقول ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام میں یہ دعا کرتے اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ اے اللہ میں دنیا و آخرت میں عافیت مانگتا ہوں۔ پھر کہتے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، کہ اے اللہ میں تجھ سے عافیت بھی مانگتا ہوں، معافی بھی مانگتا ہوں۔ کس چیز کے لیے؟ اپنے دین میں، اپنی دنیا میں، اپنے گھر میں، اپنے مال میں۔ اور پھر کہتے اللہم استر عوراتی، اے اللہ میرے عیبوں کو چھپائے رکھنا، وآمن روعاتی، اللہ میرے خوفوں کو کم کر دے کہ مجھے اس سے ڈر نہ رہے۔ اللہم احفظنی من بین یدی، اللہ میرے سامنے سے میری حفاظت فرما، ومن خلفی، میرے پیچھے سے میری حفاظت فرما، وعن یمینی وعن شمالی، میرے دائیں سے میری حفاظت فرما، میرے بائیں سے میری حفاظت فرما، ومن فوقی، میرے اوپر سے میری حفاظت فرما، واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اور اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں میں اپنے پاؤں کے ذریعے سے زمین میں دھنسا نہ دیا جاؤں۔ تو گویا کہ اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کے حصار میں لے لیتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح امام ترمذی نے یہ دعا نقل کی کہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک الیقین، اے اللہ میں یقین مانگتا ہوں، چونکہ یقین وہ نعمت ہے جو انسان کو دنیا میں، آخرت میں، حتیٰ کہ انسان کو عالم برزخ میں نجات دلاتی ہے۔ طویل احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن سے سوال و جواب ہوتے ہیں، صحیح جواب دیتا ہے، فرشتے اس کو کہتے ہیں علی یقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث انشاءاللہ، تم یقین پہ تھے، یقین پہ تمہیں موت آئی، یقین ہی پہ تمہیں کل اٹھایا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے اللہم انی اسألک الیقین والعفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، گویا کہ یہ تین چیزیں مانگتے، یقین، ایمان، غیر متزلزل ایمان مانگتے، اللہ سے معافی مانگتے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے کہ اللہ بیماریوں میں، مشکلوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، وباؤں میں مبتلا نہ فرمانا۔ تو گویا کہ ان چند احادیث کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو ایک سبق ملتا ہے کہ صبح و شام اللہ سے عافیت مانگیں، جب موقع ملے عافیت مانگیں، اور بالخصوص ایسے حالات میں جب آپ کے چاروں طرف وبائیں ہوں، بیماریاں ہوں، مصیبتیں ہوں، مشکلیں ہوں، تو اللہ سے کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ مانگو گے تو اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور یقیناً اس مانگنے کے اندر یہ درس بھی ملتا ہے کہ مانگنے کے تقاضے بھی پورے کریں۔ جیسے دعا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ مجھے ہمت عطا فرما کہ میں یہاں سے باہر نکل سکوں، لیکن میں یہیں بیٹھا رہوں تو دعائیں کسی کام نہیں آئیں گی، مجھے دعا کے ساتھ اٹھنا بھی پڑے گا۔ تو دعاؤں کا فلسفہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ جو ضروری تقاضے ہیں، مثلا احتیاطی تدابیر ہیں، ان کو اختیار کیجئے۔ بیماری ہے دوا لیجئے، بیماری ہے علاج کیجئے، معالجین کی نصیحتوں پر عمل کیجئے۔ ہاں جہاں شریعت کا دائرہ آپ کو پابند کرتا ہے وہاں پر رک جائیے، ورنہ جہاں جہاں تک وہ اجازت دیتا ہے اس پر بھرپور عمل کیجئے۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم بھی مل کر یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں معاف بھی فرما، ہمیں عافیت بھی عطا فرما۔ اللہ بیماری میں مبتلا ہونے سے بھی بچا، جو مبتلا ہو چکے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ملک پر آئی ہوئی وبا، انسانوں پر آئی ہوئی یہ مصیبت اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ٹال دے۔ اے اللہ مسلمان شدید پریشانی اور دباؤ کے شکار ہیں، بالخصوص جب ماہ رحمت
ماہ مبارک ماہ رمضان سر پہ آ چکا ہے تو اللہ ہم پہ اپنا خاص رحم فرما، خاص کرم فرما۔ ابھی تک اللہ تیرا کرم ہے، لیکن اللہ ہم مزید کرم مانگتے ہیں۔ اللہ تمام مسلمانوں کو، حتیٰ کہ تمام انسانوں کو اللہ محفوظ فرما۔ جہاں جہاں یہ وبا ہے، یہ بیماری ہے، یہ مشکل ہے، یہ مصیبت ہے، اللہ وہاں وہاں پر اپنا خاص کرم نازل فرما کے اس کو ختم فرما۔ اور اے اللہ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی، اپنی زندگیوں کی، اپنے ساتھیوں کی زندگیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔